سے پہلے تھا عالم نرالا، لگایا تھا شیطان ظلمت کا تالا، کہیں تیغ و خنجر کہیں تیر و بھالا، دوشنبے کا دن تھا شہر کا اجالا، دوشنبے کا دن تھا شہر کا اجالا، تو مکے میں پیدا ہوا کملی والا، عبداللہ کے گھر سے جہاں میں عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے، بھائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، بھائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں چاند اترنے والا ہے، ہاں عبداللہ کے گھر سے جہاں میں عبداللہ کے گھر سے جہاں میں عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے، بھائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، بھائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، بھائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، تقدیر حلیمہ کی جاگی، تقدیر حلیمہ کی جاگی، تقدیر حلیمہ کی جاگی، تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، ہر جگمگ جگمگ ہوت ہے، تشریف محمد لاتے ہیں، دائی حلیمہ گود میں تیری، 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 دائی حلیمہ گود میں تیری دائی، ہاں تشریف نبی لائے خوشیوں کی گھڑی آئی، 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 ہر سبق زمانے میں رحمت کی گھٹا چھائی، دائی حلیمہ گود میں تیری، دائی حلیمہ گود میں تیری، دائی حلیمہ، دائی حلیمہ، ہاں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، دائی حلیمہ گود میں تیری، دائی حلیمہ گود میں تیری، دائی حلیمہ گود میں تیری، سماعت فرمائیے، سن کے یہ نیک خبر، یہ نیک خبر، خوش ہوئے جنوں بشر، خوش ہوئے جنوں بشر، نور و غلمان سبھی، نور و غلمان سبھی، ہوئے قربان سبھی، ہوئے قربان سبھی، عرش سے فرش تلک، عرش سے فرش تلک، روشنی اور چمک، روشنی اور چمک، جھوم اٹھا عرش بری، جھوم اٹھا عرش بری، نہ اٹھی زمین، نہ اٹھی زمین، نہ چھٹی باد صبا، نہ چھٹی باد صبا، ہو گئی مست فضا، ہو گئی مست فضا، کھجوروں کی قطار، کھجوروں کی قطار، مائے فصل بہار، مائے فصل بہار، جان موسم میں پڑی، جان موسم میں پڑی، کیا سہانی تھی گھڑی، کیا سہانی تھی گھڑی، چاند نے ہنس کے کہا، چاند نے ہنس کے کہا، پہلے تعظیم جھکا، پہلے تعظیم جھکا، سن لے مولا یہ دعا، سن لے مولا یہ دعا، سن لے مولا یہ دعا، کر دیرا اس کی بنا، 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 اس کی بنا، کر دیرا اس کی بنا، اس کی بنا، کہکشاں بول اٹھی، کہکشاں بول اٹھی، مولا ارما ہے یہی، مولا ارما ہے یہی، اس کی میں راہ بنوں، اس کی میں راہ بنوں، اس کا بستر میں بنوں، اس کا بستر میں بنوں، میرے اوپر وہ چلے، میرے اوپر وہ چلے، میرے اوپر وہ چلے، آئے دن میرے بھلے، آئے دن میرے بھلے، آئے دن میرے، آئے دن میرے بھلے، میرے بھلے، زندگی زندگی پھولے پھلے، زندگی پھولے پھلے، زندگی پھولے پھلے، اس کی نالین تلے، اس کی نالین تلے، اس کی نالین تلے، اس کی نالین تلے، زندگی پھولے پھلے، زندگی پھولے پھلے، زندگی پھولے پھلے، اس کی نالین تلے، اس کی نالین تلے،
लगन चूम लूं उसका बदन, चूम लो उसका बदन उसकी मैं चादर बनूं, उसकी मैं चादर बनूं उसका बिस्तर में बनूं, उसका बिस्तर में बनूं फूल को उसकी तलब, फूल को उसकी तलब शाख को उसका अदब, शाख को उसका अदब बहरे कलज़म को खुशी, पहले कलम को खुशी बज़्म अंजुम को खुशी, बद में अंजुम को खुशी मौजे दरिया को खुशी, मौजे दरिया को खुशी रेगे सहरा को खुशी, रेगे सहरा को खुशी आबो गिलशीशो संग, आबो गुलशी जो संग निगाह तो खुशबू रंग, निगाह तो खुशबू रंग माही ओ मोर परंद, माही ओ मोर पर मुर्गो ताऊसो चरंद, मुर्गो दाऊ सो चरण सब तलबगार हुए, सब तलबगार हुए सब तलबगार हुए, उसके बीमार हुए, बीमार हुए बीमार हुए, उसके बीमार हुए बीमार हुए उसके बीमार हुए बीमार हुए उसकी उम्मीद लिए, उसकी उम्मीद लिए हसरत दीद लिए, हसरत दीद लिए सब है बेताब यहाँ, सब है बेताब यहाँ सब है बेताब यहाँ, सब है बेताब यहाँ सब है बेखौफ यहाँ, सब है बेखौफ यहाँ सबकी आंखों में वही, सबकी आंखों में वही सबकी रूहों में वही, सबकी रूहों में वही सबकी आंखों में वही, सबकी आंखों में वही सब तलबगार हुए, सब तलबगार हुए सब तलबगार हुए, उसके बीमार हुए उसके बीमार हुए उसके बीमार हुए, उसके बीमार हुए उसके बीमार हुए झूमरी दुनिया तेरा मुकद्दर, दुनिया तेरा मुकद्दर झूमरी दुनिया तेरा मुकद्दर, आज संवरने वाला है दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है दाई हलीमा गोद में तेरी आदम की इल्तिजा है हलीमा की गोद में, आदम की इल्तिजा है हलीमा की गोद में सदीक भाई काबिंदा व तशरीफ फरमाया हूँ, इजाफी अशर पढ़ रहा हूँ। आदम की इल्तिजा है हलीमा की गोद में, नबियों का मुद्दआ है हलीमा की गोद में, उम्मत का ना खुदा है हलीमा की गोद में, उम्मत का ना खुदा है हलीमा की गोद में महबूब किबरिया है हलीमा की गोद में, महबूब किबरिया है हलीमा की गोद में और दुखियों का आसरा है हलीमा की गोद में, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह माज मलगा सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह माज मलगा मा अहसन का, मा अकमल का, माया सलगा माज मलगा कित मेरे अली कित तेरी सना, कित तेरी सना नाक गया कित जा लड़िया, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा दाई हलीमा गोद में तेरी, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा वो आते हैं वो आएंगे वो आने को है वो आए, वो आते हैं वो आएंगे वो आने को है वो आए वो आते हैं वो आएंगे वो आने को वो है वो आए वो क्या आए जमीन पर आसमान फूल बरसाए, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा, गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा हजरत अमीर खुसर फरमाते हैं दाई हलीमा गोद में तेरी, खबर अमर रशीद इम शब के निगार खाही आमद, खबर अमर सीधा इम शब के निगार खाही आमद खबर अमर रशीद इम शब के निगार खाही आमद, सर मन बिदाए राहे के सवार खाही आमद, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी, दाई हलीमा गोद में तेरी दाई हलीमा गोद में तेरी झूमरी दुनिया तेरा मुकद्दर आज संवरने वाला है दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जीते रहिए जीते ये रहिए। वो महीना है जब सिर्फ दाई हलीमा नहीं बल्कि इस कायनात में उस पाक हस्ती का ज़हूर, नूर तो कब का आ चुका हुआ था,
سبحان اللہ، واہ واہ پر اگر جسمانی ظہور دیکھا جائے تو یہ وہ مہینہ ہے جو پاک رب نے چنا اپنے اس محبوب کے لیے جس کے صدقے میں یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات خلقی ہے. سبحان اللہ. وہ ہستی جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے. بہت پیاری بات انہوں نے بات کی کہ امت کے ناخدا، صرف امت کے ناخدا نہیں، یہ وہ ہستی ہے جو کہ نبیوں کے مشکل کشاں ہے. واہ سبحان اللہ، جو نبیوں کے مشکل کشاں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری بخشش کا سامان ہے، جو ساقی کوثر ہے. تو آج ہمارا جو یہ محفل سجی ہے، یہ ایک طرح سے نعت بھی ہے، میلاد بھی ہے، اور جن محفلوں میں ان کا ذکر ہو جائے، ان محفلوں سے بڑی محفل حضور اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بے شک بے شک. اور آج کی جو ہماری جو محفل سجی ہے، یہ ہے بنو سما کی آواز. اور ہمیشہ سے صبح سویرے سما کے ساتھ میں ہمیشہ جو اسلامک اور پاک مہینے ہیں، ہر مہینہ پاک ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کی مرتبت کو میچ نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے ربیع الاول رمضان ایک ہے. تو ہمیشہ سے رمضان میں ہم بنو سما کی آواز جو ہے جس میں نعتیہ کمپٹیشن کرواتے رہتے ہیں، لیکن اس بار ہم ربیع الاول میں یہ نعتیہ کمپٹیشن کروا رہے ہیں. اور پاکستان بھر سے ہم نے 12 فائنلسٹ چنے ہیں، اور 12 فائنلسٹ ہمارے پاس آئیں گے اور یہ نعت کہیں گے ہمارے جو جیوری میں ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی بلال صاحب کے پاس بھی جاؤں، کیونکہ بلال صاحب آپ لوگ جب بھی یہاں پہ پہلے بھی نعتیہ کمپٹیشن ہوتے رہے تو آپ کے ایک بہت اہم ساتھی، ہمارے بہت ہی پیاری، جن کے شاید جانے کے غم سے ہم ابھی تک نہیں نکل پائے. سب سے پہلے تو مدیحہ، میں دل کی اتھر گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ایمان جو ہے نا، یہ اس دنیا میں ہمیشہ تر و تازہ رکھے. کیا خوبصورت آپ نے بات کی، اور کیا کلام پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ تعالیٰ. امجد، مجھے نہیں لگتا، میں بڑی عاجزی سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ امجد ہم میں نہیں ہے. امجد تو ہم ہی میں ہے، ہم ہی میں موجود ہے، یہی بولتا ہے، ہم اس کے جملے بولتے ہیں، وہ ہماری باتیں سن بھی رہا ہے. یہ جو بنو سما کی آواز ہے، یہ پودا لگا ہی امجد کی وجہ سے. اور امجد نے جتنے پودے یہاں پہ لگائے اور ان کی جو تربیت کی ان اساتذہ نے سارے مل کے، میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں انوکھی بات صرف نہیں ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے. یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس کا اجر اور ثواب ہے. اور وہ ہم سب کو، سما ٹیلی ویژن کو، بنو سما کی آواز کو، پڑھنے والوں کو، بولنے والوں کو، یہاں آ کے بیٹھنے والوں کو، سب کو ملتا ہے. جب یہ کلام پڑھ رہے تو میں اس وقت امجد کو سوچ رہا تھا کہ امجد اس وقت لیٹا ہوا کیا گفتگو کر رہا ہوگا. یہ میرا گمان ہے، جو میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ بات یاد کر رہا ہوگا. یہ امجد نے مجھے عطیہ کی تھی حدیث، میں آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ طلحہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن طلحہ جو ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. بڑے ہی مسکین تھے، بڑے ہی غریب تھے. وہاں پہ بیٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غربت دیکھی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ کرتا جو میرا ہے یہ تو تحفتاً لے جا اور تو پہنا کر. ایک عاجزی تھی، ہدیہ دیا کہ تو بھی کرتا نہیں پہنا ہوگا. آپ وہ کرتا لے کر گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ کمال کرتے ہو، تو نے جا کے رسول سے اپنی غربت کا ذکر تو نہیں کر دیا. غور کیجئے، تو نے غربت کا ذکر تو نہیں کر دیا کہ تجھے رسول نے اپنا کرتا دے دیا. کہا نہیں، میں نے تو نہیں کہا، اللہ کے رسول نے تحفہ دیا تو میں نے قبول کر لیا. کہا تجھے نہیں لینا چاہیے تھا رسول سے. کہا میں نے کون سا پہننے کے لیے لیا ہے، میں نے بھی تو کفن کے لیے لیا، میں نے بھی تو کفن کے لیے لیا. کہا کہ میرے کیونکہ ایسے اعمال نہیں ہیں، میرے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ میں قبر میں جاؤں. عبداللہ بن طلحہ، میرے ایسے اعمال نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضری دے سکوں. جب یہ کرتا پہن کے عبداللہ بن طلحہ قبر میں لیٹا ہوگا اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے عبداللہ بتاؤ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا رسول ہے. کہوں گا کمال کرتے ہو، اپنے رسول کے اس کرتے کی خوشبو نہیں آتی تمہیں. یہ وہ محبتیں ہیں، جب یہ لفظ بھی ایک نکلتا ہے تو دل جو ہے وہ امٹ کے باہر آ جاتا ہے. بلال بھائی، وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ سرکار خود فرمائیں گے یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا چاہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی خوبصورت بات کی. اور اسی نبی، اسی رسول، اسی پاک ہستی کے جو آج ہم نے محفل سجائی ہے، اور جتنے بھی آج ہمارے پاس کنٹیسٹنٹس ہیں یہ سب عاشقان رسول ہیں، نعت کہتے ہیں. اور دیکھیں عاشقان رسول میں کوئی کسی کا میچ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو نعتیہ کمپٹیشن یہ سب جیتے ہوئے ہیں، محبت کا، یہ سب جیتے ہوئے ہیں، محبت کا، مودت کے بھی کئی لیولز پہ اوپر ہے، تو ہم ان کی مودت کو بھی جج نہیں کر سکتے. لیکن خیر، جو ہم نے ملک بھر سے جو 12 کنٹیسٹنٹس جن کا ہم نے آڈیشن کیا، جو فائنلائز جن کو ہم نے کیا ہے، کافی زیادہ لوگوں کا آڈیشن کیا تھا، تو جو 12 چنے ہیں لوگ، ان کے بارے میں ذرا یہ چھوٹا سا پیکج دیکھ لیتے ہیں. پہلے برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے
بنو سما کی آواز ربیع الاول اسپیشل لایا 12 خوبصورت آوازوں کے گلدستے، جن کے درمیان ہوگا نعتیہ مقابلہ۔ مقابلے میں شرکت کرنے والے نعت خوانوں کے نام یہ ہیں: ID 01 احمد رضا کراچی سے، ID 02 محمد دانیال لاہور سے، ID 03 نہال نسیم اسلام آباد سے، ID 04 محمد حذیفہ اسلام آباد سے، ID 05 طاہر علی کراچی سے، ID 06 طہا ناگی لاہور سے، ID 07 حسن رضا کراچی سے، ID 08 ذیشان اسلام آباد سے، ID 09 زبیر اسلام آباد سے، ID 10 حافظ محمد شاکر کراچی سے، ID 11 محمد عمر اسلام آباد سے، اور ID 12 نبیل لاہور سے۔ ان خوش نصیبوں میں سے کون بنے گا سما کی آواز، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز ربیع الاول اسپیشل۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 12 فائنلسٹ کون ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہر اسلام آباد، کراچی، لاہور میں آڈیشنز ہوئے، چھوٹے شہروں سے بہت سارے لوگ آئے۔ تو یہ وہ 12 لوگ تھے جو کہ ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج 6 لوگ آئیں گے، جو 6 نعت خوان ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے بعد کل بھی ایسا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اپنی محبت سے جو ہمارے ووٹرز ہیں، پلیز جو ووٹرز جو ہماری جوری ہے، پلیز ان کا تو تعارف کراتے جائیں، جو ہمارے یہاں پہ جج صاحبان ہیں، پلیز جج صاحبان ہیں، اور وہ جو جوری جو ہماری پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے کہ وہ 12 کانٹیسٹنٹس جو ہیں لیے، اور اگر ان میں سے کوئی کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ہمارے اس دوست کے مزاج پہ امجد صابری کے نہ اترا، تو اس کے جملے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے لہجوں سے ضرور سنیں گے۔ میں بہت ہی ممنون ہوں، آپا ہمیشہ کی طرح آپ ہمیشہ آتی ہیں یہاں پہ، اور تبندہ آپا کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہماری وہ تمام گفتگو جو کہ اخلاق سے اگر قریب نہ بھی ہو تو وہ سنتی بھی ہیں، اور اس کے بعد شفقت جو ہے وہ بھی ہمیں پیش کرتے ہیں۔ صدیق بھائی یقین کیجئے آپ اس دنیا کا، اس کائنات کا ایک وہ نام ہے جن کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی ادب ہے۔ آپ یہاں موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے یہ لمحات زندگی کے سفر، اور وہ سفر مدینہ جو آپ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی کمال ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ امجد صابری ہو یا جنید جمشید ہو، ہم جب یہ لوگ ہم میں موجود نہیں ہوتے تو ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں اتنا؟ یہ جو اخلاق ہے نا صدیق بھائی، حضرت عمر خطاب جو تھے وہ بیٹھے تھے، مجلس تھی۔ یہ آپ کی بات کہنے سے پہلے میں صبا صاحب کا شعر جو میں بہت ہمیشہ پڑھتی ہوں کہ ہم عاشقان آل محمد ہیں صبا، ہم عاشقان آل محمد ہیں صبا، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے۔ ہم اپنی رسپیکٹ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بلال صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی۔ سو آپ لوگ کہیں میں جائے گا جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہوں گے وہ آئیں گے اور نعت پڑھیں گے، تو کہیں میں جائے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ رسول مجتبیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، خدا کے بعد بس
بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جیسے میرے سر ہے بولو ایسا کوئی، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، او 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، او کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسول کیا فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں آقا کیسے دیکھتا، ارے کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ سایہ ہے، اور جہاں حسن یوسف کی بات کرتے ہیں تو یہ تو نبیوں کے سرکار ہیں، ان کے حسن کی تو مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ السلام علیکم، آپ خوش آمدید، آپ دیر سے تشریف لائے۔ آپ کو لگتا ہے اپنا نام شاید پتہ ہے اقبال، اقبال دیر سے آئے تو بات بنتی ہے، روفی کو وقت پہ آنا ہے۔ نہیں میں وقت پہ آتا ہوں، اندازہ ہو گیا ہے مجھے حسب حال صدیق بھائی ایک توفتاً حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ پچھلا واقعہ میں بعد میں پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، اور بیٹھے تھے تو رسول پاک تیز قدموں سے آئے اور بیٹھے وہاں پہ آ کے، تو صحابہ سے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا قسم کھاؤ، یہ مزاج رسول نہیں ہے، یہ مزاج رسول نہیں ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ واپس گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ تم جو کہہ رہے تھے، میرے پیچھے جبرائیل کھڑے سن رہے تھے، میں ان کو شہادت دلوانا چاہ رہا تھا۔ جبرائیل آسمان سے آئے، اللہ نے بھیجا کہ دیکھو وہ لوگ کون ہیں جو نبی اور اللہ کا ذکر بیٹھ کے کر رہے ہیں، ان کو جا کے یہ کہو کہ جب وہ ذکر زمین پہ قائم کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر آسمان پہ قائم کرتا ہے۔ آج جب یہاں پہ ذکر رسول ہو رہا ہوگا، ذکر خدا ہو رہا ہوگا، اس بات کو گواہ بنا کے دل میں ذکر کیجئے گا کہ یہ ذکر آسمانوں پہ بھی ہمارا اسی طرح ہو رہا ہے۔ بہت اچھا شعر ہے کہ
فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ چلیے جی ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ معروف ہیں، سلمان ہیں، اور یہ ہمارے جیوری ممبرز ہیں، یہ ہمارے وہ ممبرز ہیں۔ سلمان تو 2013 میں بنو سما کی آواز جیتے تھے، اور جو معروف تھی وہ 2010 میں سما کی آواز جیتی تھی، اور پھر یہ لوگ سما کی طرف سے سما کے نمائندے بن کے سما کی ایک نئی آواز ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ 12 کنٹیسٹنٹس آپ کے سامنے آج 6 ہیں، اور 6 میں سے 50% جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے، جو نمبرز ہیں وہ کاؤنٹ کریں گے ہمارے ججز کی جانب سے، اور باقی 50% کام آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے من پسند نعت خوان کو جتانا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جیتے گا وہ جیتے گا 1 لاکھ روپے انعام، جو سیکنڈ ہوں گے وہ 50,000 جیتیں گے، اور ساتھ میں یہ آئیڈیونک کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بھی جیتیں گے۔ جو فرسٹ آئیں گے 1 لاکھ کے ساتھ آئیڈیونک کا ساؤنڈ سسٹم، سیکنڈ والے 50,000 اور آئیڈیونک کا ساؤنڈ سسٹم، اور جو تھرڈ ہیں وہ جیتیں گے موٹر بائک۔ سو تیار ہو جائیں، اور پہلے ہم کنٹیسٹنٹ کو بلائیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ پیسے لے جائیں اور یہ ہمیں دے جائیں؟ یہ ہم اپنا نکلوا لیتے ہیں، پوچھیں گے یہ جو 2 پودے ہیں نا، یہ میں عرض کروں کہ یہ دونوں چہرے جو ہیں نا ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، یہ وہ چہرے ہیں جو کہ امجد کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ محبت بھی کرنے والے ہیں اور اس سے سیکھا بھی انہوں نے، اور امجد نے ان کو پیار سے بھی سمجھایا اور ڈانٹ کے بھی سمجھایا، اور انہوں نے طالب علم ہونے کا ایک حق ادا کیا۔ اچھا جی، تو ہم پہلے کس کنٹیسٹنٹ کو بلا رہے ہیں جی، کیونکہ ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، تو میں چاہوں گی احمد رضا جو ہیں، احمد آپ بالکل آ جائیے یہاں پہ، اور اس سے پہلے کہ احمد شروع کیجیے آپ پلیز ان کا ذرا پیکج دیکھیں، ہم نے احمد پہ جو پیکج بنایا۔ کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہے۔ بنو سما کی آواز ربیع الاول اسپیشل کے آج کے ہمارے مقابلے کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں احمد رضا، جو تعلق رکھتے ہیں کراچی شہر سے۔ احمد بچپن سے ہی نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں، اور نعت خوانی میں اپنا استاد جناب وسیم وسیع صاحب کو مانتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام احمد رضا ہے۔ مجھے نعت خوانی کا شوق بچپن سے ہے، میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جن سے میں نعت خوانی سیکھتا ہوں وہ میرے استاد جناب محمد وسیم وسیع صاحب ہیں، جن سے میں نعت سیکھتا ہوں۔ تقریباً 3 سال سے میں نعت خوانی سیکھ رہا ہوں۔ احمد 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پچھلے 3 سال سے باقاعدہ نعت خوانی سیکھ رہے ہیں۔ احمد کے والد کا سما سے کہنا تھا کہ انہی کا بیٹا بنے گا سما کی آواز۔ یہ احمد رضا میرا بیٹا ہے، اسے بچپن ہی سے نعت خوانی کا شوق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ احمد کی آج کی پرفارمنس کیسی رہے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آئیے سنتے ہیں احمد کی آواز۔ ان کی آئی ڈی ہے 01۔ وابستہ قدور کیے میں خاک ہوں، مجھے وابستہ قدم رکھیے، کروں یہ مجھ پہ۔ کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہے، امم رکھیے، کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہے، امم رکھیے، میں خاک ہوں، مجھے وابستہ قدم رکھیے، میں خاک ہوں، مجھے وابستہ قدم رکھیے، میں خاک ہوں، مجھے وابستہ قدم رکھیے، کروں یہ مجھ پہ۔ مجھے تو مانگنا آتا نہیں، میں کیا مانگوں، حبیبی یا رسول اللہ، مجھے تو مانگنا آتا نہیں، میں کیا مانگوں، میری طلب کا
شہدوں سے راہ بھرم رکھیے میری طلب کا، شہدوں سے راہ بھرم رکھیے میری طلب کا، شہدوں سے راہ بھرم رکھیے، میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے، کروں یہ مجھ پہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ رائے دے میں تجھے گلے مل لوں کیونکہ جج ہمارے بہت ظالم ہے، پتہ نہیں آگے کیا فیصلہ کریں۔ نہیں ججز، مجھے لگتا ہے ججز بھی تھوڑی ہے خوبصورت خوبصورت۔ میں تابندہ آپا آپ سے شروع کریں۔ بیٹا پہلے تو یہ احمد رضا نا، جی جی تم کیا کرتے ہو؟ یہ لیجیے، پوچھ رہی ہوں 9th کلاس میں، 9th کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اتنی میچور آواز آپ کی۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہہ دوں بیٹا، وسیم وسیع جو آپ نے ان کو اپنا استاد کہا ہے، میں نے سنا ہے بہت کمال پڑھتے، لیکن شہید دوست سرا یہی نشاندہی۔ اچھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نمبر نہیں کٹیں گے، نمبر نہیں کٹیں گے۔ ماشاء اللہ آپ نے ایسا پڑھا ہے، بہت کمال پڑھا، دل خوش کر دیا، زبردست۔ جو دل میں لگ جائے تو بات کیا، اور یہ جو کمپٹیشن جو سیٹ کر دیا ہے نا احمد رضا نے، بڑی مشکل ہونے والی بھی بات ہے۔ بس میں الحمدللہ، میں نے سب سے پہلے ابھی رفیع صاحب سے یہی کہا، میں نے کہا دو سرا بھرم رکھیے، دوسرا بھرم رکھیے نہیں ہے، دو سرا بولا آپ نے، یہ کوئی ٹھیک ہے، اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، ابھی نہیں کر رہے، اس میں ہم نمبر بھی ابھی نہیں کر رہے، بعد میں کریں گے، ابھی تو شروعات ہے۔ بس جو نیت دل پہ لگ گئی۔ اس میں بڑی اچھی اس بچے میں بات یہ کہ اس نے جہاں بھی جگہ بنائی ہے نا وہ بڑی سمجھ کے بنائی ہے، اور بہت زیادہ نہیں، اور کلام بہت کا زیادہ نہیں بنائی، بڑے دھیمے دھیمے جن کا انہوں نے نام لیا ہے نا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ وہ ایک بہت بڑے عظیم۔ اچھا بلال بھائی خود، جی رفیع بھائی، بلال بھائی خود جو ہے نا اتنی ایسی بات کر جاتے ہیں جو ہم لوگ بھی نہیں بولے، مجھے سمجھ کے جگہ بنائی، بڑی سمجھ کی جگہ بنائی اس نے، یہی بات ہے، مطلب غیر ضروری انہوں نے اپنا کمال نہیں دکھایا، مطلب یہ بھی آپ کی ایک بڑی سماعت کی آپ کی تعریف ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ اس محبت میں بہ نہ جائے، یہ بات کو سنبھال کے رکھے اور آئندہ بھی، اور آگے محنت کرتے رہے۔ اچھا میں چاہوں گی احمد آپ ذرا ادھر آ جائیے، اور ہمارے ججز نے تو ان کو نمبر جو ہیں وہ دے دیے ہیں، ججز میرے خیال سے نمبر اچھے دیں گے۔ احمد بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، لوگوں سے اپیل نہیں کرنی ووٹس کی۔ سو جو لوگ بھی احمد کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے احمد کی نعت سنی، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر احمد بنے 2016 کا بنو سما کی آواز، تو ایک چھوٹا سا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے BSKA یعنی کہ بنو سما کی آواز لکھ کر اسپیس دینی ہے، اسپیس کے بعد ان کا ID کوڈ لکھنا ہے which is 01، اور 01 کو آپ نے بھیج دینا ہے 8126 پہ۔ اور پلیز 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 آپ بھی ذرا اپیل کر دینا کہ مجھے۔ السلام علیکم، میرا نام احمد رضا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بنو سما کی آواز بنوں تو پلیز مجھے ووٹ کریں، میرا ID نمبر 01 ہے۔ لوگوں سے کہو میں صرف 9ویں جماعت کا طالب علم ہوں، میرے پہ رحم کریں، مطلب کمال نہ کریں۔ اچھا اگر اس کو دیکھ نہ رہے اور صرف سن رہے تو لگے کوئی بہت میچور ہے آواز، بڑا خوبصورت۔ اچھا یہ تو ماشاءاللہ سے پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے کراچی سے، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے لاہور اسٹوڈیو، جہاں پر ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ محمد دانیال ہیں۔ تو پہلے دانیال پہ ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دانیال بھی ناز کریں گے۔ کچھ جیتتے نہیں، مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ ہی ہے، سارے ہمارے ہیں لیکن جی جی چلو جی دانیال پہ پیکج دیکھ لیتے ہیں۔ مجھ کو بھی کاش۔ بنو سما کی آواز ربیع الاول اسپیشل کے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ ہے دانیال، جن کا شہر ہے لاہور۔ دانیال 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں اور بہت چھوٹی عمر سے ہی نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں۔ 10th کلاس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، نعت کا مجھے بچپن ہی سے شوق ہے۔ میں سما ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آگے آنے کا چانس دیا، اور انشاءاللہ میں سما ٹی وی کے اعتماد پہ پورا اتروں گا۔ والدین کا کہنا ہے کہ دانیال نعت خوانی کا بے حد شوق رکھتے ہیں۔ دانیال کے والدین دعا گو ہیں کہ ان کا بیٹا اس مقابلے میں آگے تک رسائی حاصل کرے۔ ماشاءاللہ میرا بچہ بہت لائق ہے، اس کو بچپن میں بہت شوق تھا آگے اس اسکول میں پڑھنا، تو ہم جاتے تھے تو ماشاءاللہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ کیا دانیال کی آج کی پرفارمنس ان کو نیکسٹ راؤنڈ تک لے جائے گی یا نہیں، یہ تو منحصر ہے ان کی آج کی پرفارمنس پہ۔ آئیے سنتے ہیں دانیال کی آواز۔ دانیال کی ID ہے 02۔
थोड़ी सी देर को मुझे बिना मुझको भी काश जलवाए खजरा दिखाई दे बेनूर आँख से भी उजाला दिखाई दे बेनूर आँख थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए बस एक झलक हुजूर का रोजा दिखाई दे बेनूर माशाल्लाह। दानियाल, दानियाल आप मुझे सुन पा रहे हो ना? जी जी दानियाल जी दानियाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। आप 10th में पढ़ते हैं। भाई क्या आवाज़ें हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कंपटीशन, दुनिया के बड़े बड़े कंपटीशन देखे, लेकिन ये कंपटीशन जो बुनियाद है जो अहमद ने रखी है और फिर दानियाल उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। ये 9वीं और 10वीं जमात का मुकाबला हो गया। जजेस आवाज़ें सुनिए, आज समा कैसी कैसी आवाज़ें ढूंढ के लेकर आया। ताबिंदा आप आपसे शुरू करेंगे। कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है। इकबाल अजीम साहब का कलाम था ये, और अगर ये मुकाबला है तो हम क्या करेंगे ये आप बताएं। जी जी। वो इकबाल अजीम साहब फरमाते हैं ना कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। सुभान अल्लाह है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया है। बस एक क्लास का फ़र्क है
یہ 9ویں کلاس کا ہے اور یہ 10ویں کلاس. لیکن 10ویں کلاس کا فرق دکھا دیا اس نے. لیکن آپ یہ رفی کیا کہیں گے اس آواز کے بارے میں؟ ایکچوئل بات یہ، ایک تو یہ مہینہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ پوری مہینوں سے سب سے افضل بنایا گیا کیونکہ ہمارا نبی اس میں آمد ہوئی. بے شک آپ دیکھیں اسٹارٹ کیسا ہوا آج. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کی رحمت. یہاں سمجھے یہ جان گلے میں بول رہا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے، یہ نبی بول رہا ہے اندر. یہ ماننا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بول رہی ہے اندر. اتنے خوبصورت انداز سے اس کے بعد اچانک ایک اور آیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ہلکے سے چڑھ کے بھی آئے، لیکن ابھی نیکسٹ یہ چڑھیں گے، مجھے پتا ہے نیکسٹ یہ چڑھیں گے، ہلکا ہلکا پتہ لگے گا. امجد بھائی اگر ہوتے کیونکہ آج تو سٹارٹ اتنا خوبصورت اور یہ آوازیں انہوں نے شروع کیا اور پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، آئے ہائے ہائے ایسا کہتے ہیں. آج امجد کی کمی ان کے اچھے پڑھنے سے اور بڑی اس لیے مقبول ہو رہی کہ اگر امجد یہاں موجود ہوتے نا، وہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب ان میں فیصلہ کرنا، میں دیکھ سے فیصلہ کرتا ہوں. بڑا اچھا خوبصورت پڑھا. فرق صرف وہاں پہ پڑے گا جب کہ ان کو ٹاسک دیا جائے گا. بلال صاحب مجھے آپ کو کاٹنا پڑا کمرشل، آپ ایک بریک لے لیں، اس کے چھوٹا سا وقفہ واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس محفل کو اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی وقفے میں یاد آئے حضرت عمر بن عاص، ان کے بیٹے تھے اور بیٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات. تو ایک شخص آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. اگلے دن پھر وہاں بیٹھے تھے، ایک پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا یہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی کہا کہ یہ جنتی ہے. عبداللہ نے کہا کہ کمال بات ہے، یہ شخص روز یہیں سے گزرتا ہے، اس میں کیا ایسی خوبی ہے کہ جنتی ہے. ان کے گھر چلے گئے اور صحابی کے گھر جا کے کہا کہ میری ذرا ناراضگی ہے، میں گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے اپنے پاس رہنے دو. 3 شبیں ان کے ساتھ گزاری. آپ ساری رات نوافل پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ ساری رات سوتا تھا، صرف فجر پہ اٹھتا تھا. تو آپ نے تیسرے دن کہا کہ میں تو تجھے دیکھنے آیا تھا جس کے لیے نبی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے، اس میں کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں علم مجھ میں کیا خوبی ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے. اگر آج ہم امجد کو یاد کرتے ہیں اور آواز چاہے ہم کسی کی بھی سن رہے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ آواز امجد کو کیسی لگتی، یہ امجد اس پہ کیا کہتا، یہ دل میں بغض نہ ہو تو پھر دل جو ہے وہ اللہ کہتا ہے میری اس طرح انگلیوں میں. پھر اللہ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں سے کھیلتا ہے، پھر وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم وہ ذکر کریں جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک جملہ بس کہوں، کوئی بھی شے جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم یہ کہیں، ایسا نہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جو ایک پتا لگا ہے نا درخت پہ، اس نے جب درخت سے گرنا ہے نا تو اس نے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ میں گر جاؤں. اللہ اس کو کہتا ہے ہاں تو گر جا، تو وہ گرے گا. جب وہ گرے گا پر ہوا پوچھے گی اس سے، صدیق بھائی اللہ سے کہے گی اللہ میں اس کو اپنی گود میں رکھوں یا نیچے لگا دوں. یہ وہ پتا ہے جس پہ آپ پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہیں. یہ اللہ کا اذن ہے، یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. اگر کہیں کسی کا ذکر ہو رہا ہو، امجد صابری آج اگر تیرا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے تیری غیر موجودگی میں، میں نہیں سمجھتا تو موجود نہیں ہے، لیکن دنیاوی طور پہ اگر غیر موجودگی میں بھی ہو رہا ہے تو یقین کرو کہ یہ اللہ کا وہ اذن ہے، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں تمہارے لیے ڈالا. آج یہ جو آوازیں ہم سن رہے ہیں، یقین کیجئے یہ آوازیں بہت اعلیٰ ہیں، یہ بہترین آوازیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب اجر دے گا نا تو ہم یہ بات ضرور خدا سے کہیں گے کہ اللہ میاں تیرے رسول کے نام کو لینے والوں کو ہم نے یہاں تربیت گاہ کے طور پہ بلایا، ان کے ساتھ وقت بتایا اور پھر ہم نے ان کا کلام سنا صرف تیرے نبی کی محبت میں. ہمارا یہ اجر اور ثواب ہے. اور امجد آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے جا کے بھی دنیا میں ہی رہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کوئی دو رائے نہیں، وہ بھی یہیں پر ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، داد بھی دے رہے ہوں گے، لہک بھی رہے ہوں گے، جھوم بھی رہے ہوں گے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں جو کہنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب تک جب میں نے بنو سما کی آواز کا سفر 2010 میں شروع ہوا تو اس وقت جو سما نے شروع کیا، کوئی کمپنی برانڈ نہیں کر رہی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی، مگر سما نے یہ محفل سجائی. اینڈ پھر
اور میں اس کے پہلے سفر سے ساتھ ہوں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہوتا ہے لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا اور پھر ہم ایسوسیٹ ہوئے میں اپنے پروفیشنل طور پہ. لیکن آج ظاہر ہے کچھ دفتری اور آج تو بلکہ جو آوازیں بھی کیونکہ دانیال بھی آپا ہمارا ویٹ کر رہے ہیں لاہور میں. اچھا اور دانیال کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانیال بنے 2016 کی سما کی آواز تو ایک چھوٹا سا آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے BSKA بنو سما کی آواز لکھ کے اسپیس دینی ہے اور ساتھ میں ان کا ID کوڈ which is 0202 لکھ کر آپ نے 8126 پر بھیج دینی ہے. اور پلیز میں چاہوں گی دانیال آپ بھی اپنے لیے جلدی سے ووٹ کی اپیل کر دیں. السلام علیکم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سما ٹی وی سے بنو سما کی آواز کی سما کیا بنوں تو کائنڈلی مجھے ووٹ کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بنو سما کی آواز بنوں اسلام آباد سے تو ہم بلال صاحب ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں. یہ سارا پاکستان جو ہے آج بنو سما کی آواز ہے. جی بالکل. اور اب ہم جا رہے ہیں اسلام آباد جہاں پر ہمارے کنٹسٹنٹ ہماری 12 کنٹسٹنٹ میں سے صرف ایک یہی خاتون کنٹسٹنٹ صرف یہی لڑکی ہیں نہال نسیم ہمارے ویٹ کریں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ہم پہلے نہال پہ ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں اور پھر نہال ہمیں نعت سنائیں گی. بنو سما کی آواز ربیع الاول اسپیشل تھے ہماری عاصم کنٹسٹنٹ کا نہال نسیم اسلام آباد کا تعلق چھوٹی سی نہال چھوٹی سی عمر سے ہی نعت خوانی کرتی آ رہی ہیں اور امجد صابری شہید کو بے حد شوق سے سنتی ہیں. السلام علیکم. میرا نام ہے نہال نسیم اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بنو سما کی آواز کے لیے کوالیفائی کر گئی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ میں ہی بنوں گی سما کی آواز. امجد صابری صاحب میں ان کی بھی ہوں اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس ہو سپورٹ می ایوری ویئر. ان کے گھر والے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ان کا انتخاب اس مقابلے کے لیے ہوا. نہال کے والد سما کے بے حد مشکور ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ انہی کی بیٹی بنے سما کی آواز. آئیے سنتے ہیں نہال کی آواز. نہال کی آئی ڈی ہے 03. یہ کیسی چمن مہکتے ہیں بہار آئی ہے کس کی آمد جس نظر میں رخ محبوب کی زیبائی ہے کس کی آمد یہ کیسے
کیا بات ہے. ہماری کمپٹیشن میں لڑکی وہ بھی تمام تر لڑکوں کو ٹف ٹائم دینے والی ہے اور یہ بچی ان سب سے چھوٹی لگ رہی ہے. السلام علیکم نہال, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. نہال مجھے یہ بتاؤ کتنے سال کی ہو, کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں 11 ایئرس کی ہوں اور میں 6th کلاس میں پڑھتی ہوں. 11. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو جی آپ کے اماں ابا کو بڑی مبارکباد کہ اتنی پیاری چھوٹی سی محبان رسول آپ کے گھر میں ہے جو اتنا پیارا پڑھتی ہے. میں تابندہ آپ جلدی سے میں چاہوں گی آپ کمنٹ ذرا. میں تو کچھ نہیں کہہ رہی بھائی, آپ لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو نمبر دے دی ہے. صدیق صاحب, نہیں سچی بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہم بنو سما کی آواز میں شامل ہوتے ہیں, لیکن یہ اس دفعہ کمپٹیشن بہت ہی صدیق بھائی یہ فائنلسٹ آوازیں ہیں, یہ فائنلسٹ ہیں آوازیں ساری, یہ فائنل کی آوازیں ہیں جو آج ابتدا میں ہم سن رہے ہیں. یہ آج جو ہے یہ بچی کیونکہ اکیلی ہے اس لیے آپ کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں. آپ آج جو دن ہے کیونکہ وہ عید زہرا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے, سب سننے دیکھنے والوں کو مبارک ہو. یہ آج کے دن کی برکت ہے میرے بچے, قربان جائیے. آپ نچلے سروں میں بھی قیامت ہے, آپ اونچے کے سروں میں بھی قیامت ہے, جگہ بنانے میں بھی ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے کمال کیا ہے, اور جو آپ کو سکھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز کرے اور آپ پہ سایہ ان کا قائم رکھے. اس بات کو مد نظر رکھنا کہ جب کمپٹیشن میں آؤ گے تو کمپٹیشن ٹف ہے, اتنا ٹف کمپٹیشن کم از کم میں نے کبھی نہیں دیکھا پچھلے سالوں میں, اور میرے خیال میں ججز جو ہیں یہ بھی بڑا محسوس کریں گے اس بات کو. لیکن کیونکہ یہ نعت کا ہے نا سلسلہ, اس لیے اس میں ایک جملہ کہتا چلا جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اتنے ہی بچے تھے, اس نے کہا میں چھوٹی سی بچی ہوں, تو رسول بھی چھوٹے سے تھے, تو حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کو نکل گئے. تو شام کے سفر کو نکلے تو راستے میں ایک راہب ہوا کرتا تھا جو دیکھا کرتا تھا جاتے ہوئے. اس نے جب بچے کو دیکھا تو اس نے سب کو کھانے کی دعوت پہ روکا. تو لوگوں نے کہا تم نے تو کبھی نہیں روکا, انہوں نے کہا پہلے بچے کو بھی کبھی نہیں دیکھا. تو وہ جب شام کو دعوت پہ رکے سارے تو وہ بچہ نہیں تھا, وہ دوپہر کا وقت تھا, آپ بکریاں چرانے چلے گئے. تو اس نے کہا وہ بچہ کہاں ہے جو کہ تمہارے ساتھ ہے؟ کہا وہ بکریاں چرا رہا ہے. کہا اس کو لے کر آؤ. وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صدیق بھائی وہاں پہ تمام اصحاب جو ہیں وہ اس وقت بیٹھ چکے تھے درختوں کے سائے کے نیچے, سایہ نہیں تھا. حضرت ابو طالب اور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے ریت پہ بیٹھ گئے. درخت جو تھا اس نے اپنی شاخ کو پیچھے سے نکالا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب پہ سایہ کرتے ہوئے چلا. سبحان اللہ. یہ وہ خلق ہے جس کو اللہ نے خلق کیا اور اس نے اپنی امت ہونے کا ثبوت دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ دھوپ جو ہے وہ کبھی نہ آئے اور ہمیشہ سایہ رہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کی روفی بھائی. آپ میں یہ بولوں گا کہ میں نے آج تک زندگی میں اتنی پیاری صبح نہیں دیکھی. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. میں نے آج زندگی میں اتنی پیاری صبح نہیں دیکھی. حضور آج کا دن ایسا ہوا کہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت. عید زہرا بھی سے بات کی, عید شجاع بھی اس کو بولتے ہیں. اچھا جی نہال بچے, میں ابھی اپیل کر دو اپنے لیے, پھر میں بھی آپ کے لیے علیحدہ سے اپیل کروں گی. تو جلدی سے لوگوں کو بولو کہ جی آپ کو ووٹ دے, اور آپ کا کوڈ بتا دیتی ہوں. آپ کا کوڈ ہے, کون سا دل ہوگا جو اس کو ووٹ نہ دے؟ میں بھی ووٹ کروں گی. ایک ہی تو بچی ہے, میرا بھی ہے. جی نہال میرا کوڈ کیا ہے؟ بہت کانفیڈنس ہے اس بچی میں. جی جی آپ کا کوڈ ہے 0303. کوڈ کیا ہے؟ کوڈ جانی آپ کا کوڈ ہے 03. اوکے. اگر آپ لوگ مجھے ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا کوڈ ہے 03. اگر آپ لوگ نہال کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے BSKA لکھ کے اسپیس دینی ہے, ان کا کوڈ 03 لکھنا ہے اور آپ نے وہ سینڈ کر دینا ہے 8126 پر. اور ابھی تو یہ وہ آوازیں ہیں جو ہم نے چنی ہیں, یہ 12 جتنے کمپٹیشن ہوئے, کافی جگہ ہمارے جوری ممبرز جو ہیں یہ بہت جگہوں اور وہاں سے پھر وہ چن کے لے کر آئے ہیں. بہت ہی ٹف کمپٹیشن ہونے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو جس طرح کے بچے شروع ہوئے ہیں یہ لوگ یہاں آ جائیں اور ہم لوگ وہاں چلے جائیں. یہ ویسے مجھے لگ یہی رہا ہے. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹ ہوں گے جن میں سے 3 آپ لوگ چنیں گے. 50% ہمارے ججز کے مارکس ہوں گے اور 50% آڈینس. آپ کا کام ہے, آپ پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. جہاں پر ان کے مارکس کم پڑ جائے وہاں پر ان کو جتانا ہے. سو آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی.
6 कंटेस्टेंट में से 3 कंटेस्टेंट जो हैं उनके कल हम नाम अनाउंस करेंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे, और जो बाकी के 3 कंटेस्टेंट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नात अच्छी नहीं पढ़ी थी, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने उनको खुल के वोट नहीं किया था। सो हमारे जो अब जो माफ़ कीजिएगा चौथे जो हमारे साथ हैं कंटेस्टेंट वो हैं इस्लामाबाद से। तो हम इस्लामाबाद स्टूडियो दोबारा जाएंगे। मोहम्मद हुज़ैफा हैं हमारे साथ। तो हुज़ैफा पर भी एक पैकेज है, तो पहले वो पैकेज देख लेते हैं और फिर हुज़ैफा हमें नाच सुनाएंगे। क्या खूबसूरत की घड़ी बनो समा की आवाज रबीउल अव्वल स्पेशल के हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद हुज़ैफा, जो ताल्लुक रखते हैं शहर इस्लामाबाद से। हुज़ैफा बहुत छोटी उम्र से ही नात ख्वानी करते आ रहे हैं और नात ख्वानी में अपना उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन और सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा है और मैं समा टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि आज मेरी सिलेक्शन हुई है। और नात ख्वानी का मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था, सुनने का और पढ़ने का बहुत शौक़ था। हुज़ैफा के वालिद समा के बेहद मशकूर हैं कि उनके बेटे को इस मुकाबले में नात ख्वानी का मौका मिला। मैं समा वालों का नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को मौका दिया। मेरे बेटे को बचपन ही से नात पढ़ने का बहुत शौक़ है और हम सब घर वालों ने इसकी पूरी सपोर्ट की है। और इस जहाँ भी इसने मुकाबले में हिस्सा लेना था हम इसको खुद भी लेकर गए हैं और ये खुद भी गया है। हुज़ैफा अपनी आज की परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं, ये तो इनकी आज की परफॉर्मेंस ही बताएगी। आइए सुनते हैं हुज़ैफा की आवाज़।
کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد حذیفہ جیتے رہیے. کیا پیاری نعت آپ نے پڑھی ہے, اللہ آپ کو زندگی دے. حذیفہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں جی, ابھی میں اپیل کر دی تھی, بعد میں ذرا میں ججی سے ہی پوچھ لوں, لیکن میں ابھی سے اپیل کر رہی ہوں. حذیفہ کو اگر آپ جتانا چاہتے ہیں, چھوٹا سا کام کرنا ہے, BSKA آپ نے لکھ کے اسپیس دینی ہے. ان کا ID کوڈ ہے 0404 لکھ کر آپ بھیج دیجئے 8126 پہ. اور تابندہ آپا کیا کہنا چاہیں گی؟ ادیب رائے پوری صاحب کا یہ کلام ہے, اور ہم نے بہت سنا ہے اپنے سینئر لوگوں سے بھی, اور اس بچے نے جتنی محبت سے, جتنی نرمی سے پڑھا ہے, وہ بس اصل میں ہے استغاثہ. استغاثہ پڑھا ہی ایسے جاتا ہے, التجا کی بارگاہ میں التجا. تو اس نے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے نا وہ اس کو بار بھی کیا, اور حاضری کی جو ایک تمنا کا جو جذبہ ہے وہ پھر سے جگا دیا. اور وہ جو دلوں کی کیفیت صدیق بھائی بدلی نا, تو حضرت حذیفہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. دیکھیے ہر بات جو ہے نا میرے نبی کی, وہ ہمارے لیے کیا تحفہ ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے. جب ہم آپ کا کلام سنتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے, ان کو جب سنتے ہیں دل کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں, بازار چلا جاتا ہوں, اپنے بیوی بچے, تو میری وہ کیفیت چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا یہ عین نعمت ہے, برکت ہے اور ایمان کی حالت ہے. اگر تمہاری وہ حالت جو میرے پاس بیٹھے ہوتی ہے, اگر وہ ہمیشہ قائم رہے, تو آسمان پہ فرشتے اپنا کام چھوڑ دیں, زمین پہ اتر آئیں, اور تمہارا گلیوں میں چھپ چھپ کے انتظار کریں کہ تم یہاں سے گزرو, تم سے وہ مصافحہ کریں. یہ کیفیت ہونی ٹھیک ہے, لیکن اس کا بدل جانا جو ہے وہ بھی حالت ایمان ہے. دیکھیے کہ کیا مرتبت بیان کی گئی ہے. کیا آپ یہ دیکھیں, آپ اس شخص کے فضائل ہیں جس کے فضائل کی آپ بتا رہے ہیں کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و توجہ تخلیق کائنات ہے, لیکن وہ جو ان کا چاہنے والا ہے اس کے فضائل یہ ہیں. اس کے فضائل یہ ہیں. جانیے کہ اس ہستی کے فضائل کیا ہوں گے. جی زبان کو اس لیے شیرین بیان ملی, زبان بنی ہے فقط مدحت نبی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو پھر کہیے. زبان کو اس لیے شیرین بیان ملی, زبان بنی ہے فقط مدحت نبی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تابندہ آپا حذیفہ کے بارے میں جلدی سے میں چاہوں گی آپ کمنٹ. میں نے کہہ دیا کہ بس یہ بہت بڑے بڑے ہمارے استاد نعت خانوں نے پڑھا, لیکن اس کا رنگ ڈھنگ اور رنگ بالکل الگ. صدیق صاحب بس میں ان ثنا خانوں سے یہ کہوں گا کہ اس کو کمپٹیشن یہ ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی قدردانی, کہ ہمارے حصے آئی ہے محمد کی ثنا خوانی. سبحان اللہ. واہ نبی کو نور کہنا تو ادنا سی عقیدت ہے. نبی کو نور کہنا تو ادنا سی عقیدت ہے. جہاں ذکر محمد ہو وہ ساری بزم نورانی ہے. سبحان اللہ. وہ ساری بزم نورانی ہے. ماشاء اللہ. میں پھر آخری میرا وہی جملہ آج پورے دن, ایسی صبح میں نے نہیں دیکھی. سبحان اللہ. ایسی رحمت والی صبح, اور ماشاءاللہ اتنی نرمی. خاص نعت کا جو انداز ہے, جو نعتیہ کلام پڑھنے کا, میں اور بھی جو سن رہے ہیں اس وقت ان کو بھی بولتا ہوں کہ نعت کا اصل انداز, ایکچول انداز وہ یہ ہے. آپ یہ دیکھیں نرمی سے اتنی خوبصورت لفظ. رفیع بھائی ابھی تو وہ صبح آپ دیکھنے والے ہیں جو 12 ربیع الاول کی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. ہمارے ججز کے پاس الفاظ نہیں کلام سب کا بہت اچھا ہے. جی, اور ہمارے ججز کے پاس الفاظ نہیں ہیں جو کہ کمنٹ میں بھی نا کہ اتنی خوبصورت آوازیں. تو آپ یہ سوچتے بھائی کہ یہ 12 آوازیں ہیں, اور یہ مجھے آپ بتائیں کہ آج شے ہوگی چنیں گے کیسے؟ جنہوں نے سلیکشن کی ہے
जिन्होंने उनको भी सल्यूट है वैसे, उनके लिए भी, और कितना मुश्किल होगा, और अब जो करने जा रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा। हर आवाज पे लगता है कि यही आवाज है। और हम जजेस में नहीं है, अल्लाह का ये भी शुक्र है, क्योंकि मैं ईमानदारी से मतलब जो इनको निकालेगा गुनाहगार होगा। चलिए जी, मैं बताती हूँ। अच्छा, ये क्या फाइनल कंपटीशन में सारे बच्चे इधर आएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यही जो 3 क्वालिफाई, आज के जो 6 बच्चे हैं उनमें से 3 जो क्वालिफाई करेंगे, इंशाल्लाह कल 6 बच्चे होंगे, उनमें से 3 क्वालिफाई करेंगे, फिर जो 6 के 6 बच्चे हमारे पास आएंगे, और फिर जो फाइनल कंपटीशन होगा तो सारे बच्चे हमारे साथ होंगे। जी जी, यही समझ में नहीं आ रही। 4 अभी तक कंटेस्टेंट्स आगे में, और मुझे तो लगता है इनमें से एक को भी हम निकाल नहीं सकते। हमारी पोजीशन तो ये है। इस वक्फे में अली इमरान से ना कोई मशवरा करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब जजेस के लिए इतना मुश्किल है तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। जल्दी से हुज़ैफा, मैं चाहूंगी कि अपने लिए वोटिंग अपील कर दो, वोट अपील कर दो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा है और मेरा कोड नंबर 04 है। अगर आप मुझे अगले मुकाबलों में भी देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मुझे वोट करें, और ताकि मैं आगे अगले मुकाबलों में जा सकूं। चले, आप लोगों ने सुन लिया। अगर आप चाहते हैं हुज़ैफा जीते तो हुज़ैफा का कोड है 04। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ जी, और अभी हमारे और कंटेस्टेंट्स भी हैं। अभी 4 कंटेस्टेंट्स ने हमें इतना तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया, तो सोचो जो बाकी 2 आएंगे वो कैसे होंगे। तो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। आवाज़ें जैसे आज हमारे 6 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से 4 आवाज़ें तो आपके सामने आ गई हैं, और अब बाकी 2 रह गई हैं। आप बिलाल साहब तो बिल्कुल जाके साइड पे बैठ गए, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज़ें हम लोगों को मुश्किल में डाल दिया कि भाई, और हमें भी समझ में नहीं आ रही कि कौन सी 3 आवाज़ें जो कल मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहूँ कि जब मैं आवाज़ें सुन रहा होता हूँ ना, तो मैं इतना उसको अपने आप को उसमें महव कर रहा होता हूँ कि मैं उनको ना टेक्निकली सुनना भूल जाता हूँ। जी जी। तो फिर मैं अपने आप को जुदा करता हूँ कि इनकी आवाज़ को सुनना है कि कहीं कोई बात ऐसी हो ना। ताहिर अली जो है, ये हमारे आज अगले जो कंटेस्टेंट हैं ये पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले एक बात अर्ज़ करूँ कि जब ये कलाम पढ़ रहे हो तो वो हज़रत कहाब को ज़रूर याद रखें कि जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको देखा, तो आपने कहा कि अगर मैंने जो गुनाह किए हुए हैं पिछले, क्या वो माफ़ हो जाएंगे अगर मैंने कलमा पढ़ लिया? तो हज़रत अबू बकर के कंधे के पीछे खड़े थे, तो आपने कहा हाँ हो जाएंगे। तो आपने कहा आपने मेरे पे इतनी रहमत की है, मैं कोई तोहफ़ा लाना भूल गया, अगर आप इजाज़त दें तो नात के 2 शेर कहूँ। जब ताहिर वो शेर कहे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को अपने कंधों से उठाया और उनको तोहफा दिया। जब नात पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा कि ये कमली वाले का वो तोहफा है जो आपके लबों से जारी है। आइए बिस्मिल्लाह। ठीक है आज। और इससे पहले कि ताहिर जो है, जब तक वो यहाँ के खड़े होते हैं, ताहिर पे जो पैकेज है आप ये पैकेज भी देख लीजिए। मौजिज़ा हुस्ने सौत का। बनो समा की आवाज रबी अव्वल स्पेशल में हमारे आज के नात ख्वान है ताहिर अली, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। यूं तो ताहिर बचपन से ही नात ख्वानी करते आ रहे हैं, लेकिन बाकायदा नात ख्वानी ये अपने उस्ताद गुलाम कादिर से सीखते हैं। ताहिर का कहना है कि उनकी फैमिली की तरफ से उनको बेहद सपोर्ट हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली ख़ान है। मुझे बचपन से ही नात पढ़ने का बहुत शौक़ है। स्कूल के ज़माने से मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता हुआ आया हूँ मैं, और घर में तकरीबन मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है नात के हवाले से। ताहिर की बहन भी अपने भाई को बेहद सपोर्ट करती हैं। ताहिर बनो समा की आवाज़ में सेलेक्ट हो चुका है, तो बचपन से ही इसे माशाल्लाह नात पढ़ने का बहुत शौक़ था। नात तिलावत के बाद सुबह में ये नात ही पढ़ता था। ताहिर के भाई बेहद खुश हैं कि उनके भाई का सिलेक्शन बनो समा की आवाज़ रबी अव्वल स्पेशल में हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा भाई जो है बनो समा की आवाज़ में सेलेक्ट हुआ, और इंशाअल्लाह मेरा भाई बनेगा बनो समा की आवाज़। ताहिर की फैमिली को पूरा यकीन है कि ताहिर ही बनेंगे समा की आवाज़। अब देखना यह है कि ताहिर की पहली परफॉर्मेंस इनको नेक्स्ट राउंड में ले जा पाएगी या नहीं। आइए सुनते हैं ताहिर की आवाज़। ताहिर अली की आईडी है 05। मेरा तो दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता
پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. طاہر صاحب کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ طاہر صاحب جیتے تو میں ابھی سے آپ کو ووٹنگ اپیل کر رہی ہوں کہ جی آپ نے ان کا جو ہے آئی ڈی کوڈ دیٹ از 05 یعنی کہ آپ BSKA لکھ کے اسپیس دیجئے 05 لکھیے اور ساتھ میں اس کو فوراً سے بھیج دیجئے 8126 پہ. تابندہ آپا کیا کہیں گی؟ قاسمی احمد وسیم قاسمی صاحب کا گرا صاحب کا پڑھا ہوا بہت بھرپور آواز بہت انرجی کے ساتھ. سبحان اللہ. زبردست. صدیق صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنو سما کی آواز تو بن گئے آپ. یہ سارے پہلے رمضان میں آپ سب بہت بڑا آپ کو کمنٹ ملا جی. بہت شاباش. یہ کمپلیمنٹ بہت زبردست ہے. روفی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پختہ آواز ہے آپ کی اور بڑی بیس. یہ بڑے کم نعتوں کو نصیب ہوتی ہے یہ آواز جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ بیس والی آواز اور بڑا آپ کا ٹھہراؤ ہے اور زبردست. لیکن تھوڑا سا ایک مطلب وہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کیا آپ کچھ لگتا ہے جیسے نعت پہلے لوگوں نے پڑھی ہے آپ بھی ویسے ہی مطلب یہ تھوڑا سا اس میں لفظوں کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو شائستگی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھیں. باقی سر تو آپ کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. اس میں صرف مین یہ ہوتا ہے شائستگی چاہیے بس. باقی ماشاءاللہ زبردست. کیا بات پڑھتے ہیں بہت اچھے. آپ کی آواز بہت بھرپور ہے لیکن دو چیزیں میری ذاتی رائے اور ناقص رائے. ایک تو آپ کو مائک کا استعمال سمجھنا چاہیے کہ مائک کو آپ نے قریب اور دور کب کرنا ہے کیونکہ آپ کی آواز کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت برائٹ آواز ہے آپ کی. آپ کو تھوڑا ویسے ڈسٹینس ہے. دو آپ کا جس طرح کا آواز کا ڈھنگ ہے آپ نے اس میں کوئی وہ خوبی پیدا نہیں کی نعت میں جو باقی لوگوں میں ہمیں نظر آئی. آپ نے ایک میں معافی کے ساتھ یہ لفظ مجھے نہیں پتا اور کیا یہ عامیانہ نعت تھی جو نعت ہوتی ہے. آپ نے بڑی بھرپور پڑھی لیکن جس کمپٹیشن میں سے ہم سن کے آ رہے ہیں یہ اس کے معیار کے مطابق جو تھی یہ مجھے وہاں نہیں لگی. یہ صحیح لیکن آپ نے پریشان نہیں کیا. ہم نے آپ کی ووٹنگ کر دی ہے. ٹائم بہت کم ہے جی. ہم اپنے جو آج کے آخری کنٹیسٹنٹ ان کی طرف بھی جائیں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ آپ کو لاہور اسٹوڈیو لے کے جا رہے ہیں محمد طلحہ ناگی کے پاس. تو پہلے ان پہ پیکج دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ نعت کہیں گے. میں ہو جس طرح کوئی شاخ بنو سما کی آواز ربیع الاول اسپیشل کے ہمارے آج کے مقابلے میں شامل ہیں طہا ناگی جو تعلق رکھتے ہیں لاہور سے.
6 کلاس کے طہا کو نعت خوانی کا شوق اپنی نانی اماں کو دیکھ کر ہوا۔ میں بنو سما کی آواز کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم کے لیے سلیکٹ کیا۔ اس آواز کے پیچھے محمد شہزاد ناگی صاحب کا ہاتھ ہے۔ پہلے میں محفلوں میں بھی پڑھتا رہا ہوں، اس طرح کا پلیٹ فارم مجھے پہلے کبھی نہیں ملا۔ نعت خوانی میں طہا کے استاد جناب شہزاد ناگی صاحب ہیں۔ گھر والوں کی دعائیں ہیں کہ طہا اس مقابلے میں ضرور کامیابی حاصل کریں، اور کامیابی منحصر ہے طہا کی پرفارمنس پر۔ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، اور اس کی نانی امی کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے جو اچھا نعت خواں بنے اور اچھا انسان بنے۔ ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ۔ ان کی آئی ڈی ہے 06۔ میں تیری گل چیدہ تیری گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں، کس منہ سے بیاں تیرے اوصاف حمیدہ۔ یوں دور ہوں تائب میں، ہری جس طرح کوئی شاخ بریدہ، شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ طہا ناگی تھے اور ہمارے پاس اب 3 منٹ رہ چکے ہیں۔ 3 منٹ طہا ناگی تمہارے ماں باپ کو سلام، اور اس ساری محفل کا اجر یہ ہے کہ علی عمران نے جو کام کیے ہیں ناتھا کٹھے کر کے، علی عمران تو کوئی کچھ بھی کام نہیں نیک کرے گا نا، اس لیے بخشا جائے گا کہ تم نے سارے لوگ کٹھے کیے۔ کیا بات ہے، جلدی سے کمنٹ لے لیتی ہوں۔ جی تابندہ آپا کچھ نہیں، او ہو
कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। और मैं अभी से अपील कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि ताहा नागी जो कि लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, ये से छठी क्लास का तालिब इल्म ये जीते, तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप लोग BSK लिख के स्पेस दीजिए और 06 जो कि इनका कोड है ये 8126 पे भेजिए और जिताइए इनको जो आपको फेवरेट लगे हैं। आज का बहुत मुश्किल कंपटीशन है, जजेस हमारे चुप करके समझ में नहीं आ रहा कि इतनी कमाल आवाजें, तो आप लोगों में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। 6 आवाजें हैं जिसमें से आज 3 क्वालिफाई करेंगी, कल भी 6 आवाजें होंगी, 3 क्वालिफाई करेंगे, जो जीतेगा वो जो जीत जाएंगे इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को वो 1 लाख इनाम आइडियोनिक का साउंड सिस्टम, जो सेकंड होंगे वो 50,000 और आइडियोनिक का साउंड सिस्टम, और जो थर्ड होंगे वो जीतेंगे बाइक। जी आज का क्योंकि दिन बड़ा खूबसूरत है, इसी मुनासबत से आपसे दरखास्त है कि आज हदिये पे इस बात को इख्तिताम कीजिए। जी जी जावंगा अली दा मलक मते अली